بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء او مع آخر قطر الماء، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مسلمان بندہ یا فرمایا ایمان والا بندہ وضو کرتا ہے اور اپنے چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے چہرے سے ہر وہ گناہ، ہر وہ خطا نکل جاتی ہے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، ہر وہ گناہ جس کی طرف اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوْ مَعَ آخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ، پھر جب وہ اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہر وہ گناہ، ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جس کو اس نے اپنے ہاتھوں سے پکڑا تھا۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ، پھر جب وہ اپنے دونوں پیر دھوتا ہے، خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء او مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب، پھر جب وہ اپنے دونوں پیروں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ہر وہ گناہ اور ہر وہ خطا نکل جاتی ہے جس کی طرف اس کے پیر چل کر گئے تھے، حتیٰ یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ تمام گناہوں سے پاک صاف ہو کر نکلتا ہے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں عمدہ طریقے پر سنن و آداب کے اہتمام کے ساتھ وضو کرنے کی، طہارت، مکمل طہارت حاصل کرنے کی، مانے مکمل پاک اور صاف ہونے کے لیے وضو کرنے کی فضیلت بتلائی گئی ہے کہ جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، اب حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کا لفظ فرمایا یا مومن کا لفظ فرمایا، راوی کو شک ہے اس میں کہ مسلمان فرمایا یا مومن کہا۔ بہرحال جب ایمان والا بندہ وضو کرتا ہے تو اس کے وضو کے مکمل ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اب نارملی بندہ کیا گناہ کرے گا؟ گناہ جتنے بھی ہوتے ہیں اس کے جسم سے ہی متعلق ہوتے ہیں، جتنے گناہ ہیں، ذہنی گناہ ہوتے ہیں، وہمی گناہ ہوتے ہیں، خیالات کے گناہ ہوتے ہیں، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ مکمل وضو اگر اچھی نیت سے کرے اللہ اس کی برکت سے امید ہے کہ ذہنی اور وسوسے والے گناہ کو بھی معاف فرما دے، لیکن نارملی گناہ جو ہوتے ہیں وہ جسم کے ذریعے سے ہوتے ہیں، آنکھوں کے ذریعے بدنگاہی والا گناہ ہوتا ہے، ہاتھوں کے ذریعے کسی پر ظلم کرنے کا گناہ ہوتا ہے، کسی غیر محرم سے ہاتھ ملانے کا گناہ ہوتا ہے، ہاتھ کے بھی بہت سارے گناہ ہوتے ہیں، یا تو پھر گناہ ہوتے ہیں پیروں کے ذریعے سے، بندہ گناہوں کی طرف پیروں سے چل کر جاتا ہے، تو جتنے گناہ ہیں، پھر پیروں سے بھی ظلم ہوتا ہے بہت ساری مرتبہ، پیر سے کسی کو مار دیا، ٹھوکر مار دی، مختلف گناہ جس ٹائپ کے بھی گناہ جسم سے ہوں گے، کانوں سے گناہ ہوتے ہیں، غیبت سننے کا گناہ، گانے سننے کا گناہ، چغلی سننے کا گناہ، اور بہت سارے کان سے ریلیٹڈ گناہ بہت سارے ہیں، تو یہ سارے جسم سے متعلق ہیں، اور وضو کا تعلق بھی جسم سے ہے، جسم کے خاص خاص اعضاء و جوارح سے ہے، چہرہ دھونا ہوتا ہے، سر کا مسح کرنا ہوتا ہے، کانوں کا مسح کرنا ہوتا ہے، ہاتھ دھونے ہوتے ہیں، دونوں پیروں کو دھونا ہوتا ہے۔ اب جتنے گناہ بندہ جن اعضاء سے کر سکتا ہے، فرمایا کہ پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ ساتھ اس ٹائپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں جو اس نے اس عضو سے کیے تھے۔ چہرہ دھویا، آنکھوں کے گناہ ختم، اور کانوں کا مسح کیا، کانوں کے گناہ ختم،
ہاتھ اچھی طرح دھویا، ہاتھوں سے جتنے گناہ کیا سب ختم، پیر اچھی طرح دھویا تو پیروں سے جو گناہ ہوئے تھے سب ختم۔ ایک وضو بندے کے تمام گناہوں کو معاف کروا رہا ہے۔ اب اندازہ کریں، جو بندہ اچھی طرح وضو کر کے پھر نمازوں کا اہتمام کرے گا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرے گا، دن بھر اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے کی فکر کرے گا، دوسروں کو بھلی بات بتلانے والے حکم پر عمل کرنے کی فکر کرے گا، خود کے دین کی فکر اور دوسروں کے دین کی فکر کرے گا، صبح سے شام تک کی اپنی ایکٹیویٹیز کو قرآن و سنت کے مطابق بنانے کی فکر کرے گا، تو اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا اللہ رب العزت کے پاس۔ جس کے جتنے زیادہ دینی ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں وہ اتنا زیادہ تقوی والا شمار کیا جاتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس میں جتنا زیادہ تقوی ہوگا وہ اللہ کے نزدیک اتنا ہی زیادہ عزت والا ہوگا، اتنا ہی بڑا اس کا مقام ہوگا۔ تو اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر کرنا ہے، خاص طور سے جب ہمیں نماز پڑھنا ہی ہے اور نماز کے لیے وضو کرنا ہی ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے وضو کرنا ہی ہے، جلدی جلدی آڑا ٹیڑھا وضو کرنے کے بجائے نارملی عمدہ طریقے پر اچھے طریقے سے وضو کرنے کا اہتمام کریں۔ اب وضو کرنے میں انگلیوں کا خلال بھی کرنا چاہیے، پیروں کی ہاتھوں کی انگلیوں کا خلال اچھی طرح ہر عضو پر اس طرح پانی پہنچ جائے کہ بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ کلی کرنے کا اہتمام، ناک میں پانی چڑھانے کا اہتمام، مانے پورا وضو سنت اور مستحب کی رعایت کے ساتھ میں کریں گے، انشاءاللہ اس وضو کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ بہت بڑی چیز ہے، اس لیے دن بھر میں کم سے کم 5 مرتبہ وضو کرتے ہی ہیں تو 5 مرتبہ اپنے گناہ بخشوا لیں گے، گناہ باقی کہاں رہیں گے انسان کے اوپر۔ ایسا اس نیت سے وضو کرنے والا الگ سے پھر گناہوں میں لگے گا بھی نہیں زیادہ، گناہ ہونے کا اندازہ بھی ہے تو اس سے بچنے کی فکر کرے گا، وہاں پر بھی فائدہ ہوگا، اس کو بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اس لیے اچھی طرح وضو کرنے کا اہتمام کریں اور اس کی عادت بنائیں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو اور ہمارے ذریعے سے جن تک یہ قیمتی باتیں پہنچیں گی، پہنچائے تو پہنچیں گی تو پہنچانے کی فکر کریں، تو ہمارے ذریعے سے جن تک یہ قیمتی باتیں پہنچیں گی ان سب کو اچھی طرح وضو کر کے، وضو کے ذریعے اور اسپیشلی توبہ کے ذریعے اپنے تمام گناہ معاف کروانے کی توفیق نصیب فرمائیں، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔